بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مسلم شریف جلد 2 کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فی اصحابی وفی روایت فی امتی 12 منافقا، کہ میرے صحابہ میں یا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر عصر حاضر کے منافقین، امت کے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نفاق کی تہمت لگانا چاہتے ہیں تاکہ دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کے موقع کے گواہ مجروح ہو جائے، اور پھر امت کا اعتبار قرآن شریف سے بھی اٹھ جائے، اور پھر ان منافقین کو نیا دین، نیا کلمہ، نئی اذان اور نیا قرآن بنانے کا موقع فراہم ہو سکے۔ اس لیے یہ لوگ ان نفوس قدسیہ پر تبرہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 1، دور نبوی میں مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ نفاق کا آغاز مدینہ طیبہ میں ہوا، لہٰذا مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے نفاق کا سوال ہی غلط ہوگا۔ اور یاد رہے کہ خلفائے اربعہ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہ صرف مہاجرین میں سے ہیں بلکہ مہاجرین کے سردار ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطابق نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں منافقین کی نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا انہیں معاف کیجئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ نمبر 3، قرآن شریف میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی، کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اس کے بالمقابل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا کہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیے اور انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ نمبر 4، منافقین کی علامت یہ بتائی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہہ کر ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے لیے ذلیل جیسے ناپاک اور غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر کفار کی مجالس میں جا کر ان مقدس ہستیوں پر ہنستے ہیں۔ نمبر 5، منافقین کے متعلق فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ یہ مجاورت رسول یعنی یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری زندگی پیغمبر اسلام کے قرب خاص سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الگ اور منافقین الگ تھے، دونوں کے ساتھ خدا اور رسول کا معاملہ علیحدہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضا اور جنت کی بشارتوں سے سرفراز کیا گیا اور منافقین کو جہنم کے نچلے طبقے کی خبر دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خدا اور مصطفیٰ کے ہاں محبوب تھے اور منافقین مبغوض تھے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری روایت میں فی امتی کے الفاظ ہیں، یعنی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اصحابی فرمایا تھا یا فی امتی فرمایا تھا۔ اس طرح استدلال کمزور اور باطل ہو جاتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ بصورت تسلیم جواب یہ ہے کہ اس درج بالا کی روایت فقط اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے والوں میں 12 منافق بھی شامل ہیں، لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام منافق تھے، کیونکہ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتا۔ بطرز دیگر، اگر ہمارے جواب سے کسی کی تسلی نہیں ہوتی
تو پھر ہم مطالبہ کرنے پر ان 12 منافقین کی لسٹ اور نام بھی پیش کر دیں گے، تو پھر آپ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مومن اور قابل احترام تسلیم کر لیں، وگرنہ ہم یہی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے اور یہ روایت محض بہانہ ہے۔ تو بہرحال اسنا عشرہ منافقن، یہ 12 منافقین آپ کو مبارک ہوں، اپنے پاس لے جائیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت ہمارے پاس رہنے دیجئے کہ یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی دنیا کا بدبخت ان پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کو دلیل کے ساتھ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔